بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے والا سوال ہے، کم شروط العبادتی، عبادت کی شرطیں کتنی ہیں؟ جواب، ثلاثۃ، تین شرطیں ہیں۔ الاول صدق العزیمتی وهو شرط فی وجودها، والثانی اخلاص النیتی، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها۔ تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پختہ ارادے کی سچائی، اور یہ اس کے وجود میں آنے کے سلسلے میں شرط ہے۔ عمل کے وجود میں آنے کے بارے میں یہ شرط ہے۔ دوسری شرط اخلاص نیت، یعنی نیت کو خالص کرنا، اور تیسری شرط ہے اس قانون کی موافقت کرنا کہ جس کے متعلق اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے مگر اسی کے ذریعے، اور یہ دونوں شرطیں اس کے قبول ہونے کے سلسلے میں ہیں۔ تو عبادت کی کل شرطیں تین ہیں، جس میں سے ایک شرط عبادت کے وجود میں آنے کے سلسلے میں ہے، اور دو شرطیں اس عبادت کے قبول ہونے کے سلسلے میں ہے۔ اگر پہلی شرط پائی جائے گی تو عمل وجود میں آ جائے گا، اور آخری دو شرط پائی جائے گی، اور جب دوسری دو شرطیں پائی جائے گی تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے گا۔ تو وہ دو شرطیں اخلاص نیت ہے اور اس قانون کی موافقت کرنا ہے کہ جس کے مطابق اللہ پاک کا حکم ہے کہ اسی قانون کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاوے۔ اب مصنف خود اس کی تعریف کریں گے، تینوں شرطوں کو ترتیب وار بیان کریں گے، اس کی تعریف بھی بیان کریں گے۔ پہلی شرط بیان کر رہے ہیں، پہلی شرط کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ما ہوا صدق العزیمتی، کہ ارادے کی پختگی کی سچائی کیا ہے؟ جواب، هو ترک التکاسل والتوانی وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ صدق عزیمت کیا ہے؟ کہ سستی اور بے رغبتی کو چھوڑ دینا ہے اور محنت و مشقت خرچ کرنا ہے اس بات میں کہ سچا کر دکھاوے اپنی بات کو اپنے کام کے ذریعے سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم وہ چیز کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے یہاں گناہ کے لحاظ سے بڑی بات ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صدق عزیمت کیا ہے، کہ سستی اور بے رغبتی کو چھوڑ دینا اور اپنی بات کو اپنے فعل کے ذریعے سے سچا کر دکھانے میں محنت و مشقت خرچ کرنا۔ اس کی دلیل میں دو آیتیں پیش کی۔ آگے اخلاص نیت کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ سوال، ما معنی اخلاص النیتی، نیت کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جواب، هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى۔ تو اخلاص نیت یہ ہے کہ بندے کے اپنے تمام اقوال اور اپنے تمام اعمال ظاہرہ اور باطنہ کے ذریعے سے بندے کی چاہت اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہو۔ تو یہ اخلاص نیت کی تعریف ہے کہ تمام اقوال اور تمام اعمال ظاہرہ اور باطنہ کے ذریعے سے بندے کی چاہت صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا ہے مگر اللہ کی عبادت کرنے کا، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، دین حنیف پر عمل کرتے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى،
کہ اللہ کے یہاں کسی کے لیے کوئی ایسی نعمت نہیں کہ جس کا اس کو بدلہ دیا جا سکے، ہاں مگر یہ کہ اپنے بلند و بالا پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کی وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی وجہ سے اگر عمل کیا گیا تو اس کا بدلہ اللہ کے یہاں دیا جائے گا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تم کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، بے شک ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب وغیرها من الآیات، کہ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے گا تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہے گا تو ہم دنیا میں سے اس کو دے دیں گے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو ان جیسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص نیت کیا ہے، کہ تمام اقوال اور تمام اعمال ظاہرہ اور باطنہ کے ذریعے سے بندے کی خواہش اور بندے کی چاہت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ آگے تعریف کر رہے ہیں ما هو الشرع الذي امر اللہ تعالی الا يدان الا به، کہ وہ شریعت اور وہ قانون کیا ہے کہ جس کے متعلق اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاوے۔ جواب ہی الحنفیۃ ملت ابراہیم علیہ السلام، تو وہ ملت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ ملت حنفیت ملت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے یہاں اسلام ہی ہے۔ وقال تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ پاک کے لیے سرخم تسلیم ہو چکی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو شخص ملت ابراہیم سے بے رغبت اور بیزار ہوگا، اور ملت ابراہیم سے وہی شخص بیزار ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف اور احمق بنا رکھا ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور دین ڈھونڈے گا، تو وہ دین اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا ہرگز، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے شمار ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وقال تعالی ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان کے لیے کوئی ایسے شرکا ہے کہ جنہوں نے ان کے لیے دین میں سے ایسی چیزیں ایجاد کر رکھی ہے کہ جس کا اللہ پاک نے حکم نہیں دیا ہے، اجازت نہیں دے رکھی ہے۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام اور وہ قانون کے جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاوے وہ صرف ملت حنفیت ملت ابراہیم علیہ السلام ہے۔